فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد سوم، در بیان امامت، مؤلفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے۔ باب نمبر 2، صفحہ نمبر 287، فصل نمبر 19، حبل اللہ عروۃ الوثقیٰ ائمہ اطہار علیہم السلام ہے۔ 19ویں فصل اس بیان میں کہ وہی حضرات حبل اللہ المتین اور عروۃ الوثقیٰ اور مثل ان کے ہیں، اس بارے میں آیت کثرت سے ہیں۔ پہلی آیت، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، یعنی جس شخص نے طاغوت شیطان سے انکار کیا اور خدا پر ایمان لائے تو اس نے بے شک مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور خدا بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ واضح ہو کہ طاغوت شیطان، بت اور ہر وہ معبود ہے جو خدا کے علاوہ ہو اور ہر باطل پیشوا۔ بہت سے حدیثوں میں ائمہ نے اس کی تعبیر خلفائے جور اور دشمنان دین سے کی ہے، خواہ وہ جبت یا طاغوت یا عزا ہوں، اور منافق اول و دوم کا دو صنم قریش نام رکھا ہے، اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ خدا کی کتاب میں ہمارے دشمن کو فحشا، منکر، اوثان، جبت اور طاغوت کہا گیا ہے۔ کلینی نے بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ عروۃ الوثقیٰ سے مراد ایمان ہے، اور سند صحیح سے دوسری روایت کی ہے کہ عروۃ الوثقیٰ خدائی یکتا پر ایمان لانا ہے جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ بسند معتبر محاسن میں انہی حضرت سے روایت ہے کہ عروۃ الوثقیٰ سے مراد توحید ہے، اور ابن شہر عاشوب نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ عروۃ الوثقیٰ ہم اہل بیت کی محبت ہے، اور عیون اخبار رضا میں انہی حضرت سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ کشتی میں سوار ہو اور عروۃ الوثقیٰ سے متمسک ہو اور حبل المتین خدا کو پکڑ لے تو اس کو چاہیے کہ میرے بعد علی سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے اور اس کی اولاد میں سے ہدایت کرنے والے اماموں کی پیروی کرے۔ ایزن بس سند ہائے معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ عروۃ الوثقیٰ کو پکڑ لے اس کو چاہیے کہ علی اور میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ ایزن روایت کی ہے جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص فرزندان حسین کے اماموں کی اطاعت کرے تو بلا شبہ اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جو شخص ان کی نافرمانی کرے تو اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ وہ عروۃ الوثقیٰ ہیں اور وہ خدا تک پہنچنے کے لیے بندوں کا وسیلہ ہیں۔ بسند دیگر روایت کی حضرت امام رضا علیہ السلام نے مامون کے لیے محض اسلام و شرائع دین تحریر فرمایا۔ اس نوشتے میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ حجت خدا سے زمین خالی نہیں رہتی، اور وہ قیامت تک عروۃ الوثقیٰ اور ائمہ ہدیٰ ہیں اور دنیا والوں پر حجت خدا ہیں۔ اور کتاب توحید میں روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حبل اللہ المتین ہوں اور میں عروۃ الوثقیٰ ہوں۔ اور کمال الدین میں روایت کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خلق میں حجت خدا ہیں اور کلمہ تقویٰ اور عروۃ الوثقیٰ ہیں۔ اور کتاب معنی الاخبار میں حضرت رسول خدا سے روایت کی کہ جو عروۃ الوثقیٰ سے متمسک ہونا چاہے جو کبھی نہیں ٹوٹنے والی، اس کو چاہیے کہ میرے بھائی اور میرے وصی علی بن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہو۔ بلا شبہ وہ ہلاک نہ ہوگا جو اس کو دوست رکھے اور اس کی امامت کا اعتقاد رکھے گا، اور نجات نہیں پائے گا جو اس سے دشمنی رکھے۔ اور کتاب تعویل الآیات میں امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص عروۃ الوثقیٰ کو پکڑنا چاہے اس کو چاہیے کہ ولایت علی بن ابی طالب سے متمسک ہو۔ دوسری روایت کے مطابق چاہیے کہ وہ ہمارے اہل بیت سے متمسک ہو، اور دوسری روایت کے مطابق زید بن علی سے روایت کی کہ
وسقہ محکم محبت آل محمد علیہ السلام ہے۔ دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسری آیت کا ترجمہ سب کے سب مل کر خدا کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑ لو اور متفرق نہ ہو۔ تیسری آیت کا ترجمہ ان پر ذلت و خواری کی مار پڑی سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے خدا اور انسانوں کی رسی کو مضبوط پکڑ لی۔ اکثر محدثین نے کہا ہے یعنی خدا کے اور لوگوں کے عہد پر جو لوگ باقی رہے وہ محفوظ ہیں۔ عیاشی نے روایت کی کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قول خدا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ جَمِيعًا کی تفسیر دریافت کی۔ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب حبل اللہ المتین ہیں، یعنی خدا کی مضبوط رسی ہیں۔ بسند معتبر دیگر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آل محمد علیہ السلام خدا کی رسی ہیں جن کو مضبوط پکڑنے کا اس آیت میں خدا نے حکم دیا، اور حضرت صادق علیہ السلام سے بھی روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حبل خدا ہیں، اور علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ حبل اللہ سے مراد توحید خدا اور ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ایذن حضرت باقر سے قول خدا تعالیٰ ولا تفرقو کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم جانتے تھے کہ اس امت کے لوگ اپنے پیغمبروں سے متفرق ہوں گے اور ان سے اختلاف کریں گے، تو ان کو متفرق ہونے سے ممانعت کی، جس طرح کہ اس جماعت کو ممانعت فرمائی تھی جو ان سے پہلے تھے، لہٰذا حکم دیا ان کو کہ ولایت محمد و آل محمد پر متحد رہیں اور متفرق نہ ہوں۔ اور عیاشی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حبل خدا کتاب خدا اور حبل الناس علی بن ابی طالب ہیں، اور مجالس میں شیخ طوسی نے اس مناقب میں ابن شہر آشوب نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہم حبل اللہ ہیں۔ 20ویں فصل حکمت اور اولو النہی کی تفسیر ائمہ طاہرین کے ساتھ۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ حضرت صادق علیہ السلام سے قول خدا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حَکِیمًا کی تفسیر دریافت کی گئی، یعنی ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حضرت نے فرمایا کہ حکمت سے مراد امام زمانہ کا پہچاننا ہے۔ محاسن برقی اور کافی اور تفسیر عیاشی میں بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے اس قول خدا کی تفسیر میں روایت کی ہے، یعنی جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حکمت سے مراد خدا کی عبادت اور ایمان کا پہچاننا ہے، اور عیاشی نے بسند دیگر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ حکمت سے مراد اصول دین کی معرفت ہے، اور مسائل دین میں جو فقیہ و دانا ہے وہ حکیم ہے۔ بصائر الدرجات و تفسیر ابن محیا اور مناقب ابن شہر آشوب میں بسند معتبر روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے اس قول خدا کی تفسیر دریافت کی، یعنی بے شک زمین راستوں اور پہاڑوں کے پیدا کرنے اور بارش بھیجنے اور درختوں کے اگانے یہ کافروں کے شہر ہلاک ہونے میں جو خدا اور اس کے پیغمبروں کے منکر تھے سمجھداروں کے لیے چند نشانیاں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا نے اپنے رسول کو جو کچھ ان کے بعد ہوگا سب کی خبر دے دی تھی کہ ابو بکر کا خلافت حاصل کرنا، ان کے بعد عمر و عثمان اور تمام بنی امیہ کا خلافت کا دعویٰ کرنا، پھر ان تمام امور کی رسول خدا نے علی کو اطلاع دے دی، اور وہ تمام امور اسی طرح واقع ہوئے جس طرح خدا نے رسول کو اور رسول نے علی کو خبر دے دی تھی، اور یہ تمام خبر علی سے ہم تک پہنچی جو کچھ بنی امیہ کی بادشاہی کے بارے میں ہونے والا تھا۔ تو یہ ہے اس آیت کے معنی جس کا ذکر خدا نے کیا کہ ان فی ذالک لأولی النہی، لہٰذا ہم انہی ہیں کیونکہ ان سب کا علم ہم تک منتہی ہوا ہے، اور ہم نے خدا کی اطاعت کے لیے صبر کیا اور اس کی قضا پر راضی ہو گئے، تو ہم خدا کی مخلوق میں اس کے حکم پر قائم رہنے والے ہیں اور اس کے دین کے خزینہ دار ہیں، اس کے دین و علم کی حفاظت کرنے والے اور اپنے دشمنوں سے پوشیدہ رکھنے والے ہیں، جس طرح کہ رسول خدا نے پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ خدا نے مکہ سے مدینہ کی جانب ان کو ہجرت کی اور مشرکوں سے جہاد کرنے کی اجازت دی۔ الغرض ہم حضرت کے طریقے پر ہیں اور دین کو پنہا رکھتے ہیں، یہاں تک کہ خدا ہم کو اجازت دے تو ہم اس کے دین کی تلوار کے ذریعے سے اشاعت کریں اور لوگوں کو اس کی جانب بلائیں۔ اس وقت ہم آخر کار شمشیر زنی کریں گے، جس طرح رسول اللہ نے ابتدا میں حکم خدا پہنچانے کے بعد شمشیر زنی کی تھی۔ 21ویں فصل اس ذکر میں کہ صافون
مسبوحون صاحب مقام میں معلوم عرش کے حامل اور سفرۂ کرام میں بریرہ آئمہ معصومین ہیں۔ حق تعالیٰ فرشتوں کی شان میں فرماتا ہے، مفسروں نے کہا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے لیے اس کی عبادت کا جانا ہوا مقام معین نہ ہو، بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ علی بن ابراہیم و ابن شہر عاشوب اور فرات نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ یہ آیت وما منا الا لہو مقام معلوم آل محمد علیہ السلام میں سے ائمہ اور اوصیاء کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایزن تفسیر علی بن ابراہیم میں دوسری معتبر سند سے انہی حضرت سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہم پیغمبری کے درخت اور رسالت کے معدن اور فرشتوں کی آمد و رفت کے محل و مقام ہیں، اور ہم ہیں خدا کا عہد، یعنی امام خدا نے ہمارے لیے لوگوں سے عہد لیا ہے، اور ہم ہیں خدا کے معین کیے ہوئے امام، اور ہم ہیں خدا کی مودت، یعنی ہماری محبت خدا کی محبت ہے، اور ہم ہیں خدا کی محبت۔ ہم چند نور تھے جو عرش خدا کے گرد صف باندھے ہوئے اس کی تسبیح کرتے تھے۔ اہل آسمان نے ہمارے سبب سے تسبیح کی، یہاں تک کہ ہم زمین پر بھیجے گئے تو ہم نے خدا کی پاکیزگی بیان کی، تو اہل زمین نے ہم سے تسبیح و تنزیہ کرنا سیکھا۔ ہم صافون اور مسبحون ہیں، جو خدا نے فرمایا تو جس نے ہمارے عہد کو پورا کیا تو بلا شبہ اس نے عہد خدا کو پورا کیا، اور جس نے ہمارے عہد کو توڑا تو بے شک اس نے خدا کے عہد کو توڑا۔ ابن مہیار نے بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے بعض خطبوں میں فرمایا کہ ہم آل محمد ہیں، ہم عرش کے گرد چند نور تھے، خدا نے ہم کو تسبیح کرنے کا حکم دیا تو ہم نے تسبیح کی، اور فرشتوں نے ہماری تسبیح سے تسبیح کی، پھر خدا نے ہم کو زمین پر بھیجا اور تسبیح کا حکم تو ہم نے تسبیح کی، تو اہل زمین نے ہماری تسبیح سے تسبیح کی، لہٰذا ہم صافون اور ہم ہی مسبوحون ہیں۔ ایزن روایت کی کہ ابن عباس سے اسی مذکورہ آیت کی تفسیر پوچھی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائے۔ جب حضرت کی نظر ان حضرت پر پڑی، آپ مسکرائے اور فرمایا کیا کہنا ہے اس شخص کا جس کو خدا نے آدم سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے عرض کی کہ کیا بیٹا باپ سے پہلے تھا؟ فرمایا ہاں، خدا نے مجھ کو اور علی کو تمام انبیاء سے پہلے خلق فرمایا، اس کے بعد تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور تمام چیزیں تاریک تھیں۔ انبیاء کا نور میرے اور علی کے نور سے تھا، پھر خدا نے ہم کو عرش کی جانب جگہ دی، پھر فرشتوں کو خلق کیا، ہم نے تسبیح و تنزیہ کی، ہم نے خدا کی تحلیل کی اور اس کی یکتائی کا اقرار کیا تو فرشتوں نے تحلیل کی، ہم نے خدا کی تکبیر کی تو فرشتوں نے تکبیر کی، اور یہ سب میری اور علی کی اس تعلیم کے ذریعے ہوا، اور خدا کے علم میں پہلے ہی سے ہے، اور میرا اور علی کا دوست جہنم میں نہ جائے گا اور دشمن جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بے شک خدا نے چند فرشتے خلق فرمائے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سراہیاں، جن میں جنت کا آب حیات بھرا ہوا ہے۔ شیعان علی میں کوئی شیعہ نہیں مگر یہ کہ اس کے باپ ماں پاکیزہ اور پاک پرہیزگار اور برزیدہ اور خدا پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی اپنے اہل سے مقاربت کرنا چاہتا ہے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جن کے ہاتھوں میں بہشت کے پانی کی سراہیاں ہوتی ہیں، اس پانی کا ایک قطرہ اس کو پلا دیتا ہے تو اس سے اس کے دل میں ایمان اگتا ہے، جس طرح کھیتی اگتی ہے۔ اس لیے وہ خدا کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے، اس کے وسیع علی بن ابی طالب کی جانب سے اور میری دختر فاطمہ زہرا کی جانب سے، اس کے فرزند حسن و حسین اور حسین کے فرزندوں کے اماموں کی جانب سے بینہ و برہان پر ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ائمہ کون ہے؟ فرمایا وہ 11 نفوس علی کے فرزندوں میں حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے علی کی محبت اور ان پر ایمان رکھنے کو بہشت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات کا سبب قرار دیا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ ابو بصیر نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ فرشتے زیادہ ہیں یا آدم کی اولاد؟ حضرت نے فرمایا اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرشتے آسمانوں میں اور زمین کے ذروں کی تعداد سے بہت زیادہ ہیں، اور آسمان پر ایک پیر کے بقدر جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں ایک فرشتہ ہے جو خدا کی تسبیح و تنزیہ کرتا ہے، اور زمین میں کوئی درخت کوئی کنکری نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر ایک فرشتہ موکل ہے اور ہر روز اس کے اعمال اور احوال سے خدا کو آگاہ کرتا ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کے احوال سے وہ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہے، اور کوئی فرشتہ نہیں ہے مگر ہر روز خدا کی بارگاہ میں ہم اہل بیت کی ولایت و محبت کے ساتھ تقرب حاصل کرتے ہیں اور ہمارے دوستوں کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے۔
اور دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں، اور وہ سب فرشتے خدا سے عرض کرتے ہیں خدا ان پر عذاب نازل کرے جیسا کہ حق ہے۔ اور اس کے بعد اس قول خدا بند عالم والذین یحملون العرش، یعنی جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ جناب رسول خدا اور ان کے بعد ان کے اوصیاء جو حاملان علم خدا ہیں، اور عرش سے مراد علم ہے ومن حولہ، یعنی وہ جو عرش کے گرد ہیں۔ حضرت نے فرمایا یعنی وہ فرشتے جو عرش کے چاروں طرف ہیں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تنزیہ کرتے ہیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اس سے کہ کوئی فرزند حضرت نے فرمایا کہ وہ اہل ایمان شیعان آل محمد ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما، یعنی اے ہمارے پروردگار تو ہر چیز کو رحمت اور علم کے ذریعے سے گھیرے ہوئے، یعنی تیری رحمت ہر شخص اور ہر چیز کو پہنچی ہوئی، اور تیرا علم ہر جگہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس جماعت کو بخش دے جس نے ولایت و محبت خلفائے جور بنی امیہ سے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی۔ حضرت نے فرمایا کہ راہ خدا سے ولایت اور ولی خدا علی بن ابی طالب کی امامت و ولایت کا اعتقاد مراد ہے، یعنی اے پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھ اور بہشت کے باغوں میں داخل کر جس میں ہمیشہ رہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے باپ دادا ہیں اور ان کی عورتوں اور فرزندوں کو بھی جو نیک ہو داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، بے شک تو غالب اور حکیم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نیک لوگوں سے مراد وہ ہیں جو محبت و ولایت علی بن ابی طالب سے بہرہ ور ہوں۔ اے خدا ان کو گناہوں کی سزا سے قیامت کے روز محفوظ رکھ، اور جس کو تو نے اس روز محفوظ رکھا تو اس پر بڑا رحم فرمایا، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ حضرت نے فرمایا یہ کامیابی اس کے لیے جو خلفائے جور کی محبت سے نجات پا جاتا ہے۔ پھر خدا نے فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، حضرت نے فرمایا یعنی بنو امیہ، ان کو قیامت کے روز ندا دیں گے کہ خدا کی دشمنی اس دشمنی سے بہت بڑی ہے جو تم اپنی ذات کے ساتھ کرتے تھے جبکہ تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم نے ایمان سے منہ پھیر کر کفر اختیار کیا۔ فرمایا یعنی تم کو ولایت علی کی جانب بلایا جاتا تھا۔ ایزن ابن مہیار نے بھی بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، للذین آمنوا سے مراد شیعان محمد و آل محمد ہیں، اور للذین تابعوا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت خلفائے جور و بنی امیہ سے توبہ کی۔ ان الذین کفروا سے مراد بنی امیہ ہیں، اور ایمان سے مراد ولایت علی علیہ السلام ہے۔ کلینی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ خدا کے کچھ فرشتے ہیں جو شیعوں کے صلبوں سے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح ہوا موسم خزاں میں درختوں سے پتے گرا دیتی ہے۔ خدا کی اس قول کی طرف اسی طرح اشارہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تمہارے سوا خدا نے کسی اور سے مراد نہیں لیا، اور ابن مہیار نے عیون اخبار رضا میں بہت سی سندوں کے ساتھ روایت کی ہے کہ الذین آمنوا سے وہ لوگ مراد ہیں جو امیر المومنین کی ولایت پر ایمان لائے۔ حضرت نے فرمایا کہ فرشتے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے خادم ہیں۔ ابن مہیار نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے الذین یحملون العرش سے مراد 8 نفوس ہیں، محمد و علی و حسن و حسین و ابراہیم و اسماعیل و موسیٰ و عیسیٰ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اور ابن بابویہ نے عقائد میں کہا ہے کہ عرش الہی کو 8 افراد اٹھائیں گے، 4 پہلے لوگوں میں اور 4 بعد والوں میں سے۔ پہلے والے 4 حضرات جناب نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور بعد والوں میں سے محمد و علی و حسن و حسین صلوات اللہ علیہم میں۔ اور بیان کیا ہے کہ ہم کو صحیح سندوں کے ساتھ ائمہ اطہار سے ایسی خبر پہنچی ہے۔ اور ابن مہیار نے حضرت امیر المومنین سے علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ میرا فضل اس آیت میں آسمان سے رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی جبکہ دنیا میں سوائے میرے اور جناب رسول خدا کے کوئی مومن نہ تھا۔ اور بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے
جناب امیر نے فرمایا کہ 7 سال اور 6 مہینے تک فرشتے جناب رسول خدا پر اور مجھ پر صلوات بھیجتے رہے، اور ہماری شان میں یہ آیتیں الذین یحملون العرش سے انت عزیز الحکیم تک نازل ہوئیں، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ بلا شک خدا اور فرشتوں نے کئی برس تک مجھ پر اور علی پر صلوات بھیجی ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے تھے اور ہمارے سوا کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ اور دوسری کئی سندوں سے روایت کی کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم فرشتوں کا استغفار کرنا تم شیعوں کے لیے ہے، نہ کہ تمام خلق کے واسطے۔ خداوند عالم قرآن مجید کی فضیلت میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک قرآن لوگوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، تو جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ ان صحیفوں میں نہیں ہے جو منزلت والے بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، اور یہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں جو خدا کے نزدیک باعزت، نیکوکار اور بلند مرتبہ جیسے فرشتے، انبیاء اور ان کے اوصیاء ہیں۔ احادیث معتبرہ میں منقول ہے کہ سفرہ سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں، یعنی بے شک جو لوگ تمہارے پروردگار سے قریب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے بلکہ اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ مفسروں میں یہ مشہور ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، لیکن حدیثوں میں وارد ہوا کہ اس سے مراد انبیاء، مرسلین اور ائمہ طاہرین ہیں صلوات اللہ علیہم، اور یہ کوئی بعید نہیں کہ خدا کے قرب میں فرشتوں کا ہونا جس میں مانوی کے ساتھ ہے، بلکہ قرب مانوی مراد ہے، اور وہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں زیادہ ہے۔ ایزن حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کفار کہتے ہیں کہ خدا نے کوئی بیٹا بہم پہنچایا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی فرزند رکھتا ہو، بالعباد مکرمون، بلکہ خدا کے نزدیک چند بندے گرامی ہیں، خدا پر گفتگو میں سبقت نہیں کرتے، یعنی جب تک خدا کوئی چیز نہیں فرماتا وہ نہیں کہتے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، خدا ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے اور پیچھے ہیں، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اسی کی جس کی شفاعت کے لیے خدا راضی ہوتا ہے، اور وہ لوگ خدا کی عظمت و ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ ابن ماہیار وغیرہ نے حضرت باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت حضرت نے پڑھی تو اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ آیتیں ہم اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اکثر مفسروں نے کہا کہ یہ آیتیں اس جماعت کے قول کی رد میں نازل ہوئی ہیں جو کہتی ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا عباد المکرمون سے مراد فرشتے ہوئے، لیکن زیارات سے جیسے زیارت جامعہ وغیرہ اور بہت سی دعاؤں اور دوسری معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد ائمہ معصومین ہیں۔ اس بنا پر 2 احتمال وارد ہوئے ہیں، اول یہ کہ ان لوگوں کے قول کی رد ہو جو امیر المومنین اور ائمہ طاہرین کی الوہیت کے قائل ہیں، تو عباد المکرمون سے مراد یہ ہوگی کہ وہ لوگ خدا کے بندے ہیں جن کو وہ خدائے رحمان گمان کرتا ہے۔ دوسرا احتمال ہے کہ یہ آیت اس گروہ کے قول کی رد میں ہو جو فرشتوں کو خدا کے لڑکے جانتے، تو خدا نے نفی کر دی کہ خدا کے کچھ مقرب بندے ہیں جن کو خدا محترم رکھتا ہے اور اپنا خلیفہ بناتا ہے، اور یہ انتخاب فرزندی نسب کا باعث نہیں ہوتا۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ اس سے خاص طور پر ائمہ علیہم السلام مراد ہوں یا عام طور پر تمام مقربان خدا مراد ہوں جیسے ملائکہ، انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر فصل نمبر 21 اپنے اختتام کو پہنچی۔ آغاز ہوتا ہے 22ویں فصل۔ اس بیان میں کہ اہل رضوان و درجات ائمہ علیہم السلام اور عقاب و عذاب والے ان کے دشمن اور مخالفین ہیں۔ اس میں چند آیتیں ہیں۔ پہلی آیت، کیا جو شخص خدا کی خوشنودی کے مطابق عمل کرتا ہے اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کی بازگشت خدا کے غضب کی طرف ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہو اور جہنم بری جگہ ہے۔ وہ لوگ یعنی خدا کی خوشنودی پر عمل کرنے والے خدا کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں، اور جو کچھ یہ لوگ عمل کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ پارہ نمبر 4 آیت نمبر 162 و 163 سورہ آل عمران۔
ابن شہر آشوب اور عیاشی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جو لوگ خدا کی خوشنودی اور رضا کے پابند رہے وہ آئمہ آل محمد ہیں۔ خدا کی قسم یہی لوگ مومنین کے لیے درجات ہیں۔ ان کی محبت و دوستی اور معرفت کی وجہ سے جو ہم کو حاصل ہے، خداوند عالم ان کے اعمال کا ثواب دنیا و آخرت میں دوگنا کر دیتا ہے، دنیا و آخرت میں دوگنا کر دیتا ہے۔ عیاشی کی روایت کے مطابق فرمایا کہ خدا کی قسم جو لوگ خدا کے غضب میں مبتلا ہوئے وہ ہیں جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ اسی واسطے وہ لوگ خدا کے غیظ و غضب کے مستحق ہوئے ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ مومنین کے جو درجات بلند ہوتے ہیں ان کے دو درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ دوسری آیت پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 28، یعنی مرنے کے وقت فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھ پر مارتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے خدا کو غضبناک کیا اور اس امر سے کراہت رکھتے تھے جو خدا کی خوشنودی کا سبب ہے، لہذا خدا نے ان کے اعمال کا ثواب مٹا دیا۔ ابن ماہیار نے حضرت باقر علیہ السلام سے کرہ رضوانہ کی تفسیر میں روایت کی ہے، یعنی وہ لوگ جناب علی مرتضیٰ اور ان کی ولایت سے کراہت رکھتے تھے، حالانکہ علی خدا اور رسول کے پسندیدہ ہیں، اور خدا نے بدر و حنین کے دن اور بطن نخیلہ اور ترویہ کے روز علی کی ولایت کا حکم دیا، اور ان کی شان میں 22 آیتیں حدیبیہ، جوفہ اور غدیر خم میں نازل ہوئی ہیں۔ حالانکہ کفار قریش نے جناب رسول خدا کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکا تھا، اور علی بن ابراہیم نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی کہ جس کی مطابق خدا کو غضبناک کرتی ہے وہ ولایت و دوستی ہے وہ ولایت و دوستی ہے خلفائے جور کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے امیر المومنین پر ظلم و ستم کیے، لہٰذا خدا نے ان کے اعمال کو حبط کر لیا اور ان کے ہر نیک عمل کے ثواب کو باطل کر دیا جو انہوں نے کیا تھا۔ تیسری آیت پارہ نمبر 30 سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 30، یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی جانب راضی و خوش خدا کے ثواب کے ساتھ پلٹ آ اور میرے نیک بندوں میں شامل اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ ابن ماہیار نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ یہ آیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایزن انہی حضرت سے روایت کی کہ سورہ فجر کو اپنی واجبی اور سنتی نمازوں میں پڑھو کیونکہ وہ سورہ امام حسین کی ہے، اس کے پڑھنے کی رغبت کرو تاکہ خدا تم پر رحمت کرے۔ ابو اسامہ نے کہا کہ یہ سورہ کس طرح امام حسین سے مخصوص ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی ہے، یا ایۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اس سے مراد وہی حضرت ہیں اور وہی صاحب نفس مطمئنہ ہے جو خدا کے حکم پر راضی تھے اور اس کے نزدیک محبوب تھے اور ان کے اصحاب آل محمد میں سے ہیں اور خدا ان سے راضی ہے، اور یہ سورہ امام حسین اور آل محمد کی شیعوں کی شان میں نازل ہوئی ہے اور انہی سے مخصوص ہے، لہٰذا جو شخص اس سورہ کو ہمیشہ پڑھے تو بہشت میں ان حضرات کے ساتھ ان کے درجے میں ہوگا، اور خدا غالب اور حکیم ہے۔ ایزن کلینی اور ابن ماہیار نے صدیر سراب سے روایت کی کہ اس نے حضرت صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ پر فدا ہوں، اے فرزند رسول خدا، کیا آپ مومن کی قبض روح سے تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم جب ملک الموت اس کے پاس روح قبض کے لیے آتے ہیں اور وہ فریاد کرتا اور ڈرتا ہے تو ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ اے خدا کے دوست فریاد مت کر، اس خدا کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، میں تجھ پر تیرے مہربان باپ سے زیادہ مہربان ہوں، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ تو اس کے سامنے جناب رسول خدا و امیر المومنین و فاطمہ و حسن و حسین اور تمام ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین متمثل ہوتے ہیں۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ یہ تیرے رفیق ہیں۔ وہ مومن آنکھیں کھول کر ان حضرات کو مشاہدہ کرتا ہے، پھر اس کی روح کو رب العزت کی جانب سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے پرسکون نفس محمد و آل محمد اور اپنے پروردگار کی جانب پلٹ آ، تو ان کی ولایت سے راضی اور ثواب کے سبب پسندیدہ ہے، پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، یعنی محمد و علی اور ان کے اہل بیت میں اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد اس سے زیادہ اس مومن کے نزدیک کوئی چیز
تو اس سے زیادہ اس مومن کے نزدیک کوئی چیز محبوب و عزیز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کی روح قبض کر لی جائے اور وہ ان ذوات مقدسہ سے ملحق ہو جائے۔ چوتھی آیت پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 18، یعنی بے شک خدا ان مومنوں سے راضی ہوا جبکہ انہوں نے درخت کے نیچے اے رسول تم سے بیعت کی۔ ابن مہیار نے روایت کی ہے کہ جابر نے حضرت باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس وقت اس جماعت نے جس نے بیعت کی کتنے افراد تھے؟ فرمایا 1200 افراد تھے۔ پوچھا کہ کیا علی بھی اس جماعت میں تھے یا نہیں؟ فرمایا کہ ہاں، بلکہ ان کے سردار اور رئیس تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے بیت رضوان کی جانب جو عمرہ حدیبیہ میں واقع ہوا اور جناب رسول خدا بقصد عمرہ تشریف لے گئے اور قریش مانے ہوئے اور مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کچھ پیغام دے کر ان کے پاس بھیجا تھا، اور یہاں لشکر میں یہ مشہور ہو گیا کہ کفار نے ان کو قید کر لیا۔ اس وقت جناب رسول خدا نے ایک کانٹے دار یا بیر کے درخت کے نیچے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت لکھی کفار قریش سے جنگ کریں تو بھاگیں گے نہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ خدا مومنوں سے راضی ہوا، لہذا منافقین اس سے خارج ہو گئے اور اول و دوم اور ان کے مثل اشخاص اس آیت میں داخل نہیں ہیں۔ اسی سورہ میں فرمایا آیت نمبر 10 سورہ فتح پارہ نمبر 26، یعنی جو شخص بیعت توڑے گا تو اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا، اور جو اس عہد کو جو خدا سے اس نے کیا ہے وفا کرے گا تو اس کو جلد خدا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ علی بن ابراہیم نے کہا کہ یہ آیت لقد رضی اللہ کے بعد نازل ہوئی ہے، لہذا خدا کی خوشنودی مشروط ہے اس پر کہ عہد کو نہ توڑے۔ تو جن لوگوں نے عہد کو توڑا اور اہل بیت کے حق کو غصب کیا اور روز غدیر کی بیعت کو توڑا اور نصر رسول سے انکار کیا، وہ سب کافر ہو گئے، وہ یہ آیہ رضوان میں داخل نہیں ہیں۔ اس سلسلے کی باتیں اس کے بعد کی کتاب میں انشاءاللہ بیان ہوں گی، اور اس واقعے کی تفصیل جلد 2 میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فصل نمبر 23 فصل نمبر 22 اہل رضوان اور درجات ائمہ ہیں کا اختتام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 24 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 25 کا آغاز 23ویں فصل سے کریں گے انشاءاللہ۔